علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وہی مالک ہے، اسی کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ انعقاد جلسہ اس خلاق اعظم کے نام سے جو لوح قلم کا مالک ہے۔ انعقاد جلسہ اس قادر مطلق کے نام سے جس کی قصیدہ خوانی کر کے تجلیہ اپنا سفر شروع کرتی ہے، جس نے انفاس و آفاق کو وجود بخشا، جس نے زمین کو وسعت اور آسمان کو رفعت دی، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو کشش دی، دریاؤں کو طغیانی دی، موجوں کو روانی دی، موجوں کو روانی دی، پودوں کو شادبانی دی، گنچوں کو شگفتگی دی، پھولوں کو تبسم دیا، بلبلوں کو ترنم عطا کیا، اور حضرت انسان کو جو خلاصہ کائنات ہے، تمام مخلوقات کا عکس جمیل اور اپنی ذات قدسی کا مظہر عظیم بنا دیا۔ ہزاروں درود و سلام کا زرین تحفہ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جو مجتبی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، جو مجود قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے اور مبلغ قرآن بھی ہے، جو جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کا جمال جہاں آرا نمود سحر کی نوید دیتا ہے، جس کے سیاہ و دراز گیسوئے کے تلے رات مسکراتی ہے، جس کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کے باریک سوراخ میں دھاگا ڈال لیتی ہے، جس کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک اور عنبر کو بھی مان کر دیتی ہے۔ فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے صابری مسجد مدرسے کا یہ دوسرا سالانہ جلسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جلسے کو قبول فرمائے۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی قاری زبیر منسی صاحب ہے، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رفیق محترم ہے، انہوں نے اپنا آج کا پروگرام صرف ہمارے لیے کینسل کر ہماری مجلس کے اندر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین رفیق محترم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور وہ جمعیت علماء سورت ضلع کے نائب صدر بھی ہے اور خطیب شیریں بیاں بھی ہے۔ ہمارا جو پہلا جلسہ تھا انہی کے صدارت میں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اس مجلس کے روح رواں سورت کے مائناز خطیب شیریں بیاں سید حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راندیری فلاحی دامت برکاتہم، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم چھوٹوں پر تا دیر قائم رکھے۔ 20-25-30 سال سے حضرت وعظ و خطابت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا طالب علم کا زمانہ تھا اور حافظ ایاز کے ساتھ حضرت کا بیان سننے ہم جایا کرتے تھے، اور حضرت سے بہت پرانا ہمارا تعلق ہے۔ ہماری ایک دعوت پر جو 2-4 دن پہلے ہی دی، ہماری محبت کی قدر کرتے ہوئے حضرت نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور اس مجلس میں آنے کی زحمت فرمائی۔ اللہ رب العالمین، آپ مدرس بھی ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی تدریس کو بھی قبول فرمائے، آپ کے واعظ و نصیحت کو قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور آپ کا سایہ ہم چھوٹوں پر تا دیر قائم فرمائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔
آپ مدثر بھائی، نظام بھائی پارسل، اور اسی طرح ہمارے مدثر بھائی ویلڈر، پلمبر مزمل بھائی پلمبر، اور ہمارے تینوں اساتذہ حافظ عرفان، حافظ حیات، مولانا شکیل صاحب، اور جن لوگوں نے اس جلسے کے اندر جو بھی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جلسہ کسی عظیم شخصیت کے زیر سایہ ہوا کرتا ہے۔ اس جلسے کی صدارت کے لیے سورت کے مایناز خطیب ہمارے مہمان حضرت سید مولانا خلیل احمد صاحب راندیری فلاحی کا میں نام نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس صدارت کے لیے امید ہے کہ ساتھیوں میں سے کوئی میری اس کی پرزور تائید کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہیں پڑھی جاتی ہے کاملوں پر زمانے کی، نگاہیں پڑھی جاتی ہے کاملوں پر زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر یہ پھول پتوں میں پنہا ہو کر۔ رفیق محترم نے جس شخصیت عظمیٰ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اراکین مدرسہ کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں اور حضرت سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری اس صدارت کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ بارشوں کے قطرے میں اللہ اللہ، ہر جگہ اللہ کی پھولوں کے اندر، نغموں کے اندر، کوئل کی چہچہاٹ کے اندر ہر جگہ اللہ نظر آئے گا، اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو میں نے تمہیں دیکھا ہے اللہ، میں تیرے جلوے کو میں نے ہر جگہ دیکھا ہے۔ اس نعت کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مکتب کی طالبہ کلثوم اسحاق خان، وہ آئے اور اپنے نعت کو، اپنے حمد کو پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا
مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، قرآن کے سپاروں میں، احساء کے اشاروں میں، ایمان کے سواروں میں، معصوم پیاروں میں، معصوم پیاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، خورشید کے تاروں میں، راتوں کے ستاروں میں، آنکھوں کے خماروں میں، یاروں کے نظاروں میں، برقع کی فواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، معصور دعاؤں میں، منصور ثناؤں میں، معمول ہواؤں میں، مسحور فضاؤں میں، ہر قطرہ باراں میں، ہر ذرہ تابہ میں، ہر برگ گلستان میں، ہر روح درخشاں میں، ہر روح درخشاں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، گلزار میں غاروں میں، کوثر میں غاروں میں، گنبد میں مناروں میں، خلوت میں ہزاروں میں، محفل کے چراغوں میں، انگور کے باغوں میں، سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، دلدوز نگاہوں میں، دل سوز کراہوں میں، بیتاب تباہوں میں، محجور کی آہوں میں، صحرا کے غزالوں میں، دریا کے اچھالوں میں، بطحا کے نرالوں میں، طیبہ کے اجالوں میں، طیبہ کے اجالوں میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں، کرار کی ہیبت میں، میں نے تمہیں دیکھا ہے مولا میں نے تمہیں دیکھا ہے، خورشید کے تاروں میں، رات
रातों के सितारों में, आँखों के खुमारों में, यारों के नज़ारों में मैंने तुम्हें देखा है मौला, मैंने तुम्हें देखा है। अस्सलामु अलैकुम। नाजा है जिस पर हुस्न वो हुस्न रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, ये कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। नातिया कलाम पेश करने के लिए कुरैशी सना मुश्ताक को मैं दावत देता हूँ, वो तशरीफ लाए अपना कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन है मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हंसी, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से जो पार है परचे ज़मीं, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, नहीं तेरा जवाब, तेरी भीनी भीनी खुशबू, तेरे मस्त शबाब, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। खुल्द बरी में देखी मैंने हूर मला की कतार, नहीं इनका शुमार। एक एक हूर से मैंने पूछा बोल हंसी गुलनाज, तू है परे बहार। हूरों ने कहा नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक शायर ये सोच रहा था हाथ में लेके कलम, क्या करूँ रकम, इश्क नबी में जितना लिखूं उतना ही है कम, क्या करूँ रकम। तो दिल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं, जा शहर मदीना चला जा, जा जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। इतने अच्छी बात है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه امتكم امة واحدة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم كجسد واحد صدق اللہ العظیم. پھر سیاست چھوڑ کر داخلے حصار دین ہو. پھر سیاست چھوڑ کر داخلے حصار دین ہو. ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاں کے کاشگر. جناب صدر، مہمان خصوصی، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت ہے جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب کے نفوس سے بھی زائد ہے. گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین و اسلام کا پیروکار ہے. مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے. ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے. ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے. رنگ و نسل عرب و عجم کے بتگار دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہے. اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا. اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا. گرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی. دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی. ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں. آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی اور عظمی کی بنیاد پر تخت مشق نہیں بنایا گیا. ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی ہے بلکہ یہ ساری فوج کشیاں یا بحری بیڑے دیسی کٹک یا بوموں کی برسات پہ گوانتانامو میں ابو غریب جیل کی سزائیں
ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بھر آئی، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں بھر آئی، ایک رات عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے تلسموں کو توڑا، اللہ سے رشتے کو توڑا، باطل کے تلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، تلوار بھی دی قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبہ بھی، زخموں پہ کنک مرہم رکھا، بے چین دلوں کے کام آئے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، سیسوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا نعرہ رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا نعرہ رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، باطل تو بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی اللہ، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے،
کچھ ظلموں نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او مریم، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں، اللہ پاک آپ سے خوب خدمت لے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تو کینیڈا سے کب آئی؟ میں 2 دن پہلے ہی آئی۔ میں نے کینیڈا میں سنا تھا سورت ڈمال صابری مدرسہ میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، میں بچوں کا معائنہ لینا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، بیٹا کھڑی ہوں عائشہ۔ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام عائشہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام عبداللہ ہے اور امی کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور دادی کا نام فاطمہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام عبد الوہاب ہے اور نانی کا نام برہ ہے۔ تجھے سب کلمے یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ، مجھے سب کلمے یاد ہے۔ تیسرا کلمہ سنا تو۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، تجھے سب دعا بھی یاد ہے؟ ہاں الحمدللہ، مجھے 50 دعا یاد ہے۔ آئینے میں دیکھنے کی دعا بتا تو۔ آئینے میں دیکھنے کی دعا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ماشاء اللہ، بیٹا تو کھڑی ہو، کیا نام ہے تیرا؟ میرا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ، عشر مبشرہ کس کو کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ عشر مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 8 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وضو میں کتنے فرض ہے؟ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1 ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ایک مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ غسل میں کتنے فرض ہے؟ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا تاکہ ایک بالا برابر کی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ماشاء اللہ، دعا کتنی یاد ہے؟ الحمدللہ، مجھے 50 دعا یاد ہے۔ چل فاطمہ، نئے کپڑے پہننے کی دعا بتا تو۔ الحمدللہ الذی کسانی ما واری بہ عورتی وجمل بہ فی حیاتی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپا نے دوسرا کیا کیا سکھایا ہے؟ ہماری آپا نے قرآن شریف، تعلیم الاسلام کے 5 حصے، دعا، کلمے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ، نماز کی پابندی، جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی، یاسین کی پابندی، جمعہ کے رات میں درود شریف پڑھنے کی پابندی، ایسا بہت کچھ سکھایا ہے۔ اللہ پاک ہماری سب آپا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مریم، میں نے سچ سنا تھا، اللہ پاک صابری مدرسہ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے نوازے اور تمام آپاؤں اور ٹرسٹیوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے سامنے ایک تقریر پیش کرے گی پٹھان مبشرہ ایاز۔ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس نہ ہو خود سے، نہ منکر ہو خدا سے، دیتا ہوں شب و روز یہی حکم و دلا سے، منظور نہ جانے وہ دعا کیوں نہیں ہوتی، نہ دل سے خدا دور ہے نہ دستے دعا سے۔ صدر ذی وقار، علماء اکرام اور ارباب نقطہ نظر، مایوس تو اصنام کی پجاری ہوتے ہیں جن کی مقدر پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو چاند و سورج، حشرات الارض، سانپ بچھو اور جانوروں کی پوجا کرتے ہیں۔
मायूस तो वो होते हैं जो मस्जिद के रास्ते को नहीं पहचानते। मायूस तो मोबाइल और कंप्यूटर के दीवाने होते हैं। हमें तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे इतना यकीन है कि उसके सामने 5 वक्त अपने पेशानी को जमी बोस करने वाला है, हर मामले में अल्लाह से मांगने वाला है। उसे कौन कह सकता है मायूस क्यों खड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। और आज मेरा मौजूद सुकन यही है, मोहतरम खातीन, वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए जब सिर्फ मेरा अल्लाह ही आया था तो 6 लाख की फौज रखने वाले फिरौन को दरियाई नील में डुबो कर मार डाला था। वो क्यों मायूस खड़ा रहेगा जो जानता है कि खुदाई दावा करने वाले नमरूद को उसके रब ने लंगड़े मच्छर को मुसल्लत करके मार डाला था। तुमने उसे अपना रब माना है जो कहे कि पूरे आलम का खालिक व मालिक है, वो ताकतवर है और हमेशा से हमेशा रहेगा। ए मर्दे मुसलमान, ए दरियाओं के सीने चीर कर रास्ते बनाने वाली उम्मत है मुस्लिमा, क्या तुझको मालूम नहीं मायूसी कुफ्र है? ए उम्मत मोहम्मद ये कौन जवानों, तू खुद बातिल के नरगों में से कोहे फगन जला है। गर्दिश और लेलो नहार तेरे आज़ाम को कमजोर नहीं कर सकते। याद कीजिए सलाहुद्दीन अय्यूब की जज्बे ईमानी को, याद कीजिए फातिह उंदुलुस गैरते ईमानी को। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम डरते हो हुकूमत की फिरका परस्ती से? क्या तुम डरते हो जुल्मी तशद्दुद से? क्या तुम डरते हो अजान पर पाबंदी लगाने से? क्या तुम डरते हो तलाक़ सलासा कानून पास होने से? क्या तुम डरते हो देश को भगवाकरण होने से? क्या तुम डरते हो मुसलमान को रिजर्वेशन ना मिलने से? अगर नहीं तो उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अजीज़ाने गिरानी कद्र, इराक और अफगानिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाला अमेरिकी सदर मिस्टर बुश गुमनामी कब्रिस्तान में दफन हो गया। इसके यहाँ देर जरूर है मगर अंधेर हरगिज नहीं। वो एक चाय वाले को फलक बोस तीसरी मंजिल पर पहुँचाना जानता है तो वो उसे उसी मंजिल से गिराना भी जानता है। अगर फिरौन और नमरूद उसके मजालिम का इंतकाम लेता है तो उसे गुजरात के एक वाक़ये की पूरी खबर है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। उसे सारी आलम के इंसानियत के एक फर्द पर कुदरत हासिल है। ना घबराए ए खुदा के मानने वाले, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है। बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही सितारों से क़ियादत छीन लेता है। करीने सीख लो उसके ज़मीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामी की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामी की, जरा सा डगमगाओ तो इज्जत छीन लेता है। बचा लेता है कभी कश्तियों को तूफानों के नरगों से, कभी साहिल पर तैराकी से हिम्मत छीन लेता है। उसके अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी, उसके अदल पर कायम है हर तारीख इंसानी। वो कम ज़ल्फ़ों से ईवान हुकूमत छीन लेता है, वो कम ज़ल्फ़ों से ईवान हुकूमत छीन लेता है। वो मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह मज़ीद फज़ील। कमेटी की तरफ से 300 रुपये, नूरा भाई की तरफ 100 रुपये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदे गुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सैयदे गुल्दे आदम व खैरुल अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। वो रिसालत माबो शहे दो जहां, पाक नाम आपका ले ये गंदी जुबां है। मजालिस की क्या और जुर्रत कहाँ, एक ख्याल आ गया और आंसू रवा।
سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آمینہ کا وہ پیارا، وہ در یتیم، بے کسوں کا سہارا، وہ لطف امین، سب کی آنکھوں کا تارا، وہ ذات کریم، جان و دل ماہ پارا، وہ کل کے عظیم، جس کی ہر ادا واجب الاحترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ جاہلیت میں عورت تھی ایک جانور، ٹھوکریں کھائی پھرتی تھی وہ در بدر، راہ منزل سے اپنی تھی وہ بے خبر، کوئی اس کا نہ تھا، شام تھی بے سحر، عورتوں کو دیا حریت کا مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ گالیاں جس کو دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں ہے شام کروں، کہاں جنوں کا ٹھکانہ، کہاں ہے شام کروں، نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں، نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں، وہاں پہ قید کرو جس جگہ مدینہ ہے، کفش میں بیٹھ کے دیدار صبح و شام کروں، کفش میں بیٹھ کے دیدار صبح و شام کروں، نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کرو، یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کونین، یہی ہے دل کی تمنا اے مالک کونین، وہ کاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں، وہ کاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں، نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں، یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینے میں، سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں، سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں، نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں، ولی دعا ہے خدا سے خدا
کی حمد کے بعد ولی دعا ہے خدا سے، خدا کی حمد کے بعد میں ان کا ذکر کروں اور صبح و شام کروں، میں ان کا ذکر کروں اور صبح و شام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں، کہاں جنوں کا ٹھکانہ کہاں شام کروں. نبی کا گاؤں ملے تو وہی قیام کروں. صبح اور شام دو جماعتیں ہوا کرتی ہے، تو صبح کی جماعت میں اول دوم اور شام کی جماعت میں ہم نے اول دوم کا انتظام کیا ہے. حافظ حیات کی کلاس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے سفیان جاوید سولنکی، سفیان جاوید سولنکی، اور ایوب بھائی کی طرف سے خصوصی انعام آیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. اول نمبر والے کو ایوب بھائی کی طرف سے بھی ایک بہترین انعام دیا گیا ہے. ایوب بھائی ٹیمپو والا کی طرف سے میں ان سے التجا کروں گا وہ خود تشریف لائے، اپنے دست سے بچوں کو انعام تقسیم کرے. ایوب بھائی تشریف لے یہاں پر. 2 نمبر عمار وسیم، عمار وسیم، یہاں سے بھی لے لو بیٹا. اول نمبر سعد فیروز، سعد فیروز. 2 نمبر عدنان شمشیر، عدنان شمشیر. حافظ عرفان کی کلاس کے اندر اول نمبر سے نہال اسلم، نہال اسلم. 2 نمبر سے ایان جاوید پٹھان، اول نمبر ارکان شفیق، ارکان شفیق. 2 نمبر محمد ادیب، جلدی تشریف لے آئے. محمد ادیب بس. مولانا شکیل صاحب کی کلاس میں اول نمبر ابراہیم خلیل احمد، جس بچے نے دھواں دار تقریر کی تھی ابراہیم خلیل احمد، قرآن کی تلاوت کی تھی. 2 نمبر ذیشان اسرار الحق، اول نمبر انس مختار. 2 نمبر عمر توصیف، عمر توصیف. مولانا خلیل صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائے، بچوں کے انعام اپنے دوست مبارک سے. فردوس صاحبہ کی کلاس اول نمبر سے کامیاب ہونے والا عائشہ محبوب شیخ، عائشہ محبوب شیخ. 2 نمبر سے سمیرہ عقیل شیخ، سمیرہ عقیل شیخ. اول نمبر تہذیب بنی خان، نبی خان، تہذیب نبی خان. اور 2 نمبر سمیرہ حمید خان، سمیرہ. آسیہ آپا کی کلاس میں اول نمبر سے الفیہ فیروز خان، الفیہ فیروز خان. 2 نمبر عالیہ مختار قریشی، عالیہ مختار قریشی.
اول نمبر منتشا مقصود، منتشا مقصود. 2 نمبر زینب جاوید سولنکی، زینب جاوید سولنکی. شگفتہ آپا کی کلاس میں اول نمبر خوشنما منا شیخ، خوشنما منا شیخ. زویا اشتاق شیخ 2 نمبر، زویا مشتاق شیخ. اول نمبر فاطمہ وسیم شیخ، فاطمہ وسیم شیخ. 2 نمبر سعدیہ عزیز قریشی، فاطمہ وسیم شیخ، فاطمہ وسیم شیخ. سعدیہ عزیز قریشی. شیرین آپا کی کلاس میں سدرا خالق رائن، اول نمبر سدرا خالق رائن. 2 نمبر صبا جاوید منصوری. اول نمبر باریہ شکیل قریشی. 2 نمبر رخسار مشتاق شیخ. نثار شیخ، رخسار نثار شیخ. آفرین آپا کی کلاس میں اول نمبر سائمہ مظہر شیخ، عافیہ مدثر شیخ. 2 نمبر عافیہ مدثر شیخ. اول نمبر سمیہ جمال، اول نمبر سمیہ جمال. 2 نمبر مبشرہ ایاز خان، مبشرہ ایاز خان. اول نمبر 2 نمبر مبشرہ ایاز خان. اول نمبر صاحبہ منا شیخ، صاحبہ منا شیخ. 2 نمبر رخسار منا شیخ. اس سال ہمارے مدرسے کی بچیوں 13 بچیوں نے قرآن کریم ختم کیا، تو ان کو بھی خصوصی انعام دیا جا رہا ہے. حضرت والا کے دست مبارک سے اپنے انعام وصول کریں. سائمہ مظہر شیخ، جلدی جلدی تشریف لے آئے. سائمہ مظہر شیخ، عافیہ مدثر شیخ، صبا اسماعیل پٹیل، کلثوم اسحاق خان، سمیہ جمال شیخ، مبشرہ ایاز خان، عائشہ نعیم خان، ثنا مشتاق قریشی، عارفہ انور علی شیخ، ثنا فیاض خان، سمیرہ شکیل شیخ، شگفتہ جمال شیخ، صدف فیاض خان. ہمارے مدرسے میں ایک بچی نے فل حاضری کی تھی، اس کو انعام دیا جا رہا ہے. عائشہ بنت نعیم شیخ، 500 روپے انعام دیے جا رہے ہیں، 300 روپے انعام دیے جا رہے ہیں. عائشہ نعیم شیخ. اب جلسہ یہاں پر ہمارا جلسے کا اختتام ہو رہا ہے. میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں. اسی طرح ہمارے کمیٹی کے جتنے ممبر ہیں، جتنے لوگ خدمت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے رفیق محترم قاری زبیر صاحب کو کہوں گا کہ مختصر تاثرات پیش کرے، اور اس کے بعد حضرت والا مولانا خلیل صاحب کا بیان ہوگا، اور ان کے بیان پر دعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين.
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قابل عزت میری ماں اور بہنوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں. کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے ایک بہت شاندار اور کامیاب پروگرام پیش کیا. ساتھ ساتھ ان کو تیار کرنے والے اساتذہ کہ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے ان بچوں کو قیمتی بیانات، وعظ، نصیحتیں اور نعت سلام وغیرہ سے تیار کیا. وہ بند کر دو، ایکو بند کر دو. بہت ہی محنت کے ساتھ یہ تیاری کی اساتذہ نے، جس کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہاں پر، اور کینیڈا والی آپا نے بھی اس کو سراہا. ماشاء اللہ. بچوں کے والدین اور ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے. اسی طرح یہاں کے ذمہ داران اور ٹرسٹی کہ جن کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے اچھے ماں باپ کون ہیں؟ کون سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے ہیں؟ کیا وہ ماں باپ اچھے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھا کھلایا، پلایا یا پہنایا، یا اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے کپڑے اور مکان، دکان وغیرہ کا انتظام کر دیا، سب بچوں کو ویل سیٹ کر دیا؟ کون سے اچھے ماں باپ؟ جب ہم نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم نے ایک جواب دیا. ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو بڑے جلیل القدر نبی ہے، زبردست پیغمبر ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس نبی اور پیغمبر کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا
اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ میرے بچے یہ بتاؤ، میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ پیغمبر ہے، جب پوری امت اور پوری انسانیت اور پوری قوم کو سمجھایا اور تعلیم دی اور عقیدے بتائے، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اپنی اس بات سے ثابت کر دیا کہ ایک ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ایمان اور اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کر کے جائیں۔ جن والدین نے کھلایا پلایا یہ بھی ان کا احسان ہے، کپڑے پہنائے تربیت کی یہ بھی ان کا احسان ہے، لیکن سب سے اچھے ماں باپ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، ایمان کی باتیں سکھلاتے ہیں، جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں۔ اور آج کے موجودہ دور اور موجودہ حالات میں تو یہ فرض اولین ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ آج کے دور میں پورا ماحول ایمان اور اسلام کے خلاف جا رہا ہے، کمر کس لی ہے، کفر نے کمر کس لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل ایمان کو ایمان سے ورغلا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، ان کو مرتد کر دیا جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہود، نصارہ اور مشرکین سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی کمر کس لی تھی کہ ایمان والوں کو ایمان سے کیسے ہٹا دیا جائے، کیسے ورغلا دیا جائے، ان کو ایمان سے محروم کیسے کیا جائے۔ اور اس دن سے لے کر کے آج تک ان کی محنتیں جاری اور ساری اور چل رہی ہے۔ نئے نئے نخرے، نئے نئے انداز، نئے نئے راستے اختیار کیے ہوئے وہ لوگ کہ کسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ جہاں کچھ سیریلیں کام کرتی ہے، ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ٹی وی کی سیریلیں ہوں، چاہے موبائل پر آنے والی کلپس ہوں، اس کے ذریعے سے محنت کی جا رہی ہے، بلکہ سب سے زیادہ محنت جو کی جا رہی ہے وہ ایجوکیشن اور اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے۔ اور کڑوا کریلا اور نیم چڑھا، ابھی آپ نے فیصلہ سن لیا کہ عنقریب آپ کے بچوں کی اسکولوں میں کیا سکھایا جانے والا ہے، کیا پڑھایا جانے والا ہے، خاص ایک مذہب کی تعلیم دی جائے گی۔ لیکن آج سے 40 سال پہلے کی وہ کتابیں اور اسکول کی وہ بک جس سے کوئی لینگویج، کوئی بھاشا اور کوئی زبان سکھائی جاتی تھی، لوگ اس سے زبان سیکھتے تھے، سیدھے سادھے واقعات اور قصے ہوتے تھے ان زبانوں میں۔ آج ابتدا سے، پہلی کتاب سے بچوں کو جہاں ک خ سکھایا جا رہا ہے، وہیں سے ان کے دماغ کو، برین کو واش کیا جا رہا ہے، ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن دے دیں، دین کی تعلیم دے دیں، ایمانی عقائد سکھلا دیں، پھر انشاءاللہ دنیا کا کوئی زہر اور کوئی کفر ان کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ یو پی کے ایک علاقے میں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، قاری حضرت محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیانوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یو پی کے کسی علاقے میں بندر بہت ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے بندر، اتنے بندے ان کا تراس بھی بڑھ گیا۔ جہاں روٹی بنا کر رکھتے، کھانا بنا کر رکھتے، بندر گھر میں آ جاتے، روٹیاں لے کے بھاگ جاتے، ڈنڈے لے کر دوڑے وہاں تک تو چھپروں پر چڑھ جاتے۔ پریشان ہو گئے گاؤں والے،
انہوں نے اپنے مکھیا اور اپنے سرپنچ کو بلایا کہ یہ حال ہے، کچھ انتظام کرو۔ مکھیا نے بھی اپنی کمیٹی، سرپنچ نے اپنی کمیٹی بلا لی اور سب نے مل کے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ آئندہ کل سب گھر والے روٹیاں پکائیں گے، زہر لگا دیں گے اور چھپروں کے اوپر روٹیاں ڈال دیں گے۔ بندر کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ لہذا لوگوں نے دوسرے دن وہ جو زہر ملا تھا وہ ملایا روٹی میں اور روٹی کے تیار کر کے چھپروں پر ڈال دی۔ بندر آئے، بندروں نے دیکھا کہ انسان اتنا مہربان، دال میں کالا ہے، کل تک تو اس کے گھر میں کھانے جاتے تھے تو ڈنڈے لے کر دوڑتا تھا، آج چھپروں پر ہماری مہمانی کرنے آیا، کچھ گڑبڑ ہے۔ نہیں کھائی انہوں نے روٹی، وہ بھی دوڑے، وہ بھی اپنے سرپنچ کو بلا لائے اور آ کر اس نے بھی دیکھا کہ گڑبڑ ہے۔ پھر باقاعدہ بڑے بڑے مستنڈے بندروں کو بلایا جنگل سے، وہ آئے، انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا۔ وہ لیبورٹری کے محتاج نہیں تھے، ہمارے یہاں تو کوئی بیمار ہو جائے تو کمبخت لیبورٹری والا کتنے لے لیتا ہے، بغیر لیبورٹری کے بندر آئے قدرتی طور پر، انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا اور چھوڑ دیا، اشارے کر دیے کوئی نہ کھائے۔ بھاگتے ہوئے جنگل میں گئے، کچھ پتے درختوں کے، جس کو جڑی بوٹی کہہ لیجئے، وہ بندر وہ لے کر آ گئے اور لے کر آئے اور سب کو پتوں کی ٹہنیاں تقسیم کر دی۔ سب بندروں کے ایک ایک ہاتھ میں ٹہنی اور وہ روٹی کی مہمانی استعمال کر رہے، ایک ہاتھ سے روٹی، دوسرا ہاتھ سے پتے، ایک ہاتھ سے روٹی، دوسرا ہاتھ سے پتے، ساری روٹیاں ختم کر دی۔ انسان انتظار میں کہ ابھی پھڑکیں گے، ابھی تڑپیں گے، ابھی مریں گے، لیکن ایک بھی نہ مرا، دوسرے دن سب حاضر ہو گئے۔ زہر تو ہے لیکن اس کا تریاق اور اس کا اتار مل گیا۔ تو آج کل ایجوکیشن میں کفر کا زہر تو بھرا ہوا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ ہم عاجز آ جائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دیں، اپنے بچوں کو ڈگریاں نہ دلائیں، اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دلائیں۔ نہیں، ہمیں حافظوں کی ضرورت، ہمیں قاریوں کی ضرورت، ہمیں مولویوں کی ضرورت، ہمیں عالماؤں کی ضرورت، ہمیں مفتیوں کی ضرورت ہے۔ وہیں پر ہمیں مسلم ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ایڈوکیٹس، یہ سب کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم گھبرا کر چھوڑ دیں گے تو ہم ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ زہر والی تعلیم کو لینا تو ہے، کفر والی تعلیم کو لینا تو ہے، لیکن پہلے مدرساؤں میں بھیج کر اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، پہلے قرآن دے دینا ہے، پہلے عقیدہ دے دینا ہے۔ وہ جو مدرسہ میں سکھاتے اول کلمہ طیبہ، یہ پلا دیتے، استاد لوگ پلا دیتے ہیں اور وہی پیا ہوا آج تک کام آ رہا ہے۔ یہ رہے گا تو ایمان سلامت، اور مدرسے رہیں گے تو آپ کا محلہ بھی سلامت رہے گا۔ قرآن کی برکت سے اللہ آپ کے جان مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بھی بیٹیاں یہ اول نمبر پر ہے، بیٹوں سے بھی ضروری اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ بیٹی ایک سماج ہوتی ہے، بیٹی ایک معاشرہ ہوتا ہے، یہی اس کی گود ایک اپنے بچوں کے لیے تربیت گاہ ہوگی۔ اگر یہ پڑھی سماج پڑھ گیا، اگر یہ پڑھ گئی پورا معاشرہ پڑھ گیا، یہ پڑھ گئی پورا محلہ پڑھ گیا۔ اس لیے بیٹیوں، اور آج کل ہماری بیٹیوں کو اسکول اور کالجز کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ورغلایا جا رہا ہے، لو اور محبت کی جال میں پھنسا کر ہماری بچیوں کے ایمان تو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی جان اور زندگی چند مہینوں کے استعمال کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ہم بے شمار قصے پڑھ رہے ہیں آج کل۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، ہماری کمائی میں بھی برکت ہوگی، ہمارا معاشرہ سماج پھلے گا پھولے گا، اور انشاءاللہ ان اولادوں کے ایمان سلامت رہیں گے۔ دیکھیے آخری بات سنا کر بات کو ختم کر دوں۔ کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں، رحمان کون ہے؟ رحمان
وہ ہے جو ایک ہی وقت میں پوری کائنات اور پوری دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر نظر رکھے، جو اپنوں کو اور غیروں کو سب کو دے۔ اللہ کہہ دیتے رحمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، رحمان وہ ہے جو پانی پلاتا ہے، رحمان کے جتنے کام قدرت کے وہ سب بیان کر دیتے، لیکن نہیں، سب سے بڑا کام جو رحمان کی رحمت کے تقاضے سے ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر بھی بعد میں کریں، حالانکہ پیدائش پہلے ہوگی، بڑھے گا، پھر پڑھے گا، لیکن پیدائش کا ذکر قرآن میں بعد میں کر رہے، پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ۔ کہا تمہارے یہاں بچوں کے پیدا ہونے کی امید ہو، ابھی پیدا نہیں ہوئے، امید ہے، تو جب امید ہو تبھی سے ارادہ کر لو کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھائیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے، دینی تعلیم دیں گے، عقائد دیں گے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا، دنیا کی کوئی قوم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری آج کا پیغام کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو، مدرسہ میں بھیجو، غیر حاضری مت کروائیے۔ یہ رہا تو محلہ بھی سلامت رہے گا، ہم بھی سلامت رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ اور آپاؤں کو اللہ اپنی شان سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، انتظامات کرنے والوں کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے، اور وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو بھیجتے اللہ کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے، حفاظ پیدا فرمائے، قرہ پیدا فرمائے، بہترین عالم۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کی پوری حفاظت فرما کر ہر قسم کی ترقیات سے نوازے، ہر معاملے میں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، فجزاکم اللہ احسن جزا۔ اللہ رب العالمین حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوشحال رکھے اور ہماری دعوت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں اور ماں بہنوں، 10-15 منٹ میں بڑی کام کی بات ماشاءاللہ بہت مبارکبادی کے قابل ہے۔ یہاں کی اساتذہ، معلمات، میں بچپن سے مولانا یوسف صاحب سے ہمارا دوستانہ تعلق ہے۔ وہ رہتے ہیں کٹھور میں لیکن دل ان کا صابری مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج قرآن کی نسبت میں ہم سب جمع ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تو کہاں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے تو اللہ نے لوح محفوظ میں رکھا تھا۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا
तेरा मालिक कौन है, तुझे बनाने वाला कौन है? तो कुरान फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह की किताब हूँ। कुरान से पूछते हो कुरान तू आसमान से जमीन में आया कैसे? तो कुरान फरमाता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मुझे तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के जरिए से उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन सी जात पर नाजिल हुआ? तो कुरान फरमाता है नुज़िला अला मुहम्मद, मुझे तो अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो कुरान तू बता तू कौन से महीने में आया? तो कुरान फरमाता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मुझे तो अल्लाह ने सारे महीनों के सरदार रमजान के महीने में उतारा। ओ कुरान तू बता तू दुनिया में आया क्यों है, तेरे आने का मकसद क्या है? तो कुरान बताता है हुदल लिन्नास, सारे इंसानों को जहन्नम में से निकाल कर, दोज़ख में से निकाल कर जन्नत का रास्ता दिखाने आया हूँ। मेरी माएँ और बहनें बैठी है और मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी जन्नत है, ये हमारी आखिरत है, ये हमारे कब्र से अजाब के बचाने का रास्ता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, दुनिया में हजारों नबी आए, हजारों रसूल आए, दुनिया में जितने नबी आए, जब भी औलाद की जरूरत पड़ी तो सारे नबियों ने कहा ए अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माएँ और बहनें, जिस तरह औलाद बड़ी नेमत है, औलाद का नेक होना, औलाद का दीनदार होना, औलाद के दरमियान कुरान की मोहब्बत का होना, ये इससे बड़ी नेमत है। मैं एक दो मिसाल देता हूं, आपका ईमान ताजा होगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर में आए, सरकार ने भेजा, अजमेर से बंगाल गए कलकत्ता। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं बंगाल के सफर में 6 महीने तक मुझे लोगों ने बहुत मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे भूखा रखा, लेकिन 6 महीने के अंदर 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की, 60,000 लोग मेरे हाथ पर मुसलमान हुए। सर्दी गर्मी में मैंने तकलीफ उठाई। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं 6 महीने के बाद जब मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए अजमेर आया तो मैं बहुत खुश था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरे कपड़े गंदे थे। माँ ने कहा बेटा मुईनुद्दीन बहुत खुश नजर आते हो, बहुत खुश नजर आते हो, क्या बात है? तो फरमाया अम्मी जान अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की, बंगाल के सफर में 60,000 लोगों ने मेरे हाथ पर ईमान कबूल किया। जरा ध्यान से मेरी माँ और बहनें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मौलाना कहकर चले गए पूरी दुनिया करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है एक बच्चे का ईमान छीनने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह यूं फरमाया मेरे आका ने फरमाया मैं दुनिया से जा रहा हूं लेकिन 2 चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिस मुसलमान के घर में ये होगा, दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका ईमान छीन नहीं सकती। मुझे बराबर याद है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, मौत का वक़्त है, उनके घर में कोई बेटा नहीं, 4 बेटियां थी। गांव के बड़े बड़े मालदार सकरात की हालत में उनके पास आए और अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा तुम्हें हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 4 बेटियों का खर्चा हम ले लेंगे, तुम्हारी 4 बेटियों के मकान बनाने की जवाबदारी हमारी है।
عبداللہ ابن مسعود نے سکرات کی حالت میں کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں, میری بیٹیوں کو تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں, میری بیٹیوں کو تمہاری روٹی کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں نے میری 4 بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے, میں نے میری 4 بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے. میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر کے اندر رات میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے, جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے, میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس گھر میں مرتے دم تک فاقہ نہیں آ سکتا. مجھے تمہاری روٹی کی ضرورت نہیں, مجھے تمہارے مکان کی ضرورت نہیں. او میری مائیں اور بہنیں, اگر گھر میں قرآن ہے مجھے امید ہے او میرے بھائیو یہ اولاد ہے, لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے نے, کپڑے پھٹے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹا بہت خوش ہے تو, آج بہت خوش ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ امی 60,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اور میرے آقا نے کہا تھا حضرت علی سے, حسن اور حسین کے باپ, جنتی جوانوں کے سردار حسین کے باپ علی سے, کہ علی تیری محنت کی وجہ سے, تیری زبان کی وجہ سے. میری ماں اور بہنیں, مولانا یوسف صاحب 2 ٹائم کا مدرسہ ہے, 4-5 ہزار روپے میں میری ماں اور بہنیں جو یہاں پڑھا رہی ہے, یقیناً یہ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم آپ کا. آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر, اور میرے جوان بھائیوں, یہ مولانا شکیل صاحب, دوسرے کو میں نہیں جانتا, یہ معلمات, یہ ہمارے بچوں کو مسلمان بناتے ہیں, یہ فقط قرآن نہیں سکھاتے. ارے بتاؤ, ہم نے وضو کا طریقہ کہاں سیکھا؟ ہم نے غسل کا طریقہ کہاں سیکھا؟ جنت کس کو کہتے ہیں, جہنم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا. آج صبح 11 بجے میں ایک نکاح پڑھانے گیا, ڈاکٹر کا نکاح ہے, لڑکی بھی ڈاکٹر ہے, دونوں امریکہ کے اندر ہے, روزانہ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں, 5 لاکھ روپے. میں نکاح پڑھا 12 بجے. نکاح پڑھانے کے بعد راجکوٹ سے اس کا باپ آیا تھا لڑکے کا, اس نے مجھے کہا قاری صاحب تم نے دعا کی, مجھے بہت رونا آیا, لیکن میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا, یہ کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا. او میرے بھائیوں, او میری بہنوں, جس اولاد کے خاطر جوانی چلی گئی, جس اولاد کے خاطر ہماری قربانیاں لگ گئی, جنازے کی نماز کی دعا یاد نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا اماں میں اس لیے خوش ہوں کہ 60,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو امی نے کہا بیٹا معین الدین, اس میں تیرے لیے کیا خوشی کی بات ہے, تیرا کیا کمال ہے, کمال تو میرا ہے. امی نے کہا خواجہ صاحب کی, تو خواجہ صاحب نے کہا امی مار میں نے کھائی, گرمی میں نے کھائی, کپڑے میرے پھاڑے گئے, لوگوں نے گالیاں مجھے دی, تو کمال تو میرا ہے, تمہارا کہاں؟ میری مائیں سن رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا امی مارا تو مجھے ہے لوگوں نے, کپڑے میرے پھاڑے. میں محلے میں جاتا تھا اللہ کی بات کرنے کے لیے, لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, کمال میرا ہے, کمال تمہارا کیسے ہوگا؟ تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین چپ ہو جا, جب سے تو پیدا ہوا اور جتنی مرتبہ میں نے تجھ کو دودھ پلایا, 2 سال تک جب بھی میں تجھے اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی تھی تو اللہ سے یہ دعا کرتی تھی, اے اللہ میں نے یہ بیٹا اس لیے پیدا کیا ہے کہ محمد کا کلمہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے گا. جب بھی میں نے تجھ کو دودھ پلایا, بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, 2 رکعت نماز پڑھے بغیر میں نے دودھ نہیں پلایا, اور میں دودھ پلانے سے پہلے یہ دعا کیا کرتی تھی, اے اللہ میرے معین الدین کے دودھ کے ہر قطرے میں ولایت کا نور پیدا فرما. یہ میری دعا کا حصہ ہے, یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. خواجہ صاحب نے جب سنا ماں کے پیر پڑ گئے. اور میری ماں اور بہنیں, جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا ہے. آج بال کھلے ہیں, بچہ دودھ پی رہا ہے. یاد رکھو
मौल साहब दुआ करना मेरा बच्चा हाफिज हो जाए, मेरा बच्चा नमाजी हो जाए। हम घर में तंबाकू खा रहे हैं, हम घर में गंदी गंदी फिल्म देख रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ और बहनों, बच्चा हमारी नकल उतारता है, बच्चा हमारी नकल उतारता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरी बात कहकर मैं बात को खत्म करता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बहुत बड़े अल्लाह के वली। इन्होंने एक किस्सा लिखा। एक बाप का इंतकाल हुआ, शराबी था, उसको शराब पीने की आदत थी, उसको कब्र में मौलाना अजाब हो रहा था। जब ये बाप का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के 7 महीने के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 6 साल हुई तो ये बेवा मां, ये गरीब मां, ये यतीम लड़के को लेकर मोहल्ले के इमाम साहब के पास लेकर गई और यूं कहा, मौलाना ये बच्चा यतीम है, बगैर बाप का है, उसको कलमा पढ़ाइए, उसको कुरान पढ़ाइए। बाप को कब्र में अजाब हो रहा था, चूंकि बाप शराबी था। ओ मेरे भाइयों, जब बच्चे ने 6 साल का मासूम बच्चा, बाप ने देखा नहीं, लेकिन मां ने पहले दिन मदरसे में भेजा 6 साल की उम्र में, तो मौलाना ने पहले दिन पढ़ाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तर्जुमा है बिस्मिल्लाह का? शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायती रहम करने वाला है। जब बच्चे ने 6 साल का बच्चा, उसको कुछ मालूम नहीं है मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, अल्लाह किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, उस मासूम बच्चे को कुछ खबर नहीं है। लेकिन मस्जिद के कोने में बैठकर पहले दिन बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा निजामुद्दीन ने लिखा है, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने कब्र के फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अजाब को हटाओ, अजाब को हटाओ। तो ये फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पाक ये तो शराबी इंसान था, ये तो गुनहगार इंसान था। तो अल्लाह कहते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, भले ये गुनहगार था, भले ये शराबी था, तुम्हें पता नहीं, इसका मासूम बच्चा मस्जिद में मुझे रहमान कहता है, इसका नन्हा बच्चा मुझे मस्जिद में रहीम कहता है। मुझे उस बच्चे को, इस बच्चे के बाप को, जिस बाप का बेटा जिसने मुझे देखा नहीं, वो मुझे रहमान कहता है, वो मुझे रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। ओ मेरे भाइयों, ये माया बहनें जो पढ़ा रही है, ये हमारी कब्र बना रही है, ये हमारी कब्र की तैयारी है, ये हमारी आखिरत का तोशा है। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है और कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है। नेकी करना चाहे कर नहीं सकता, गुनाह करना चाहे कर नहीं सकता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, एक वो आदमी के मरने के बाद भी उसकी नेकी चालू रहती है, वो आदमी, वो माँ, वो बाप जिसने अपने बेटे को कुरान सिखाया, जिसने अपने बेटे को दुरूद शरीफ सिखाया, जिसने अपनी बेटी को नमाज सिखाई, तो बाप के मरने के बाद भी उसकी नेकियां लिखी जाती है। मेरी माँ और बहनें, बहुत गंदा माहौल है। ईमान का चोर हमारा ईमान छीनना चाहता है। वंदे मातरम के जरिए मुझे कहने दीजिए, सूर्य नमस्कार के जरिए से स्कूल की तालीम भी जरूरी है, लेकिन जैसे मौलाना ने बताया, हम सबसे पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। हमें ईमान का कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं दुआ देता हूं, अल्लाह की जात बड़ी करीम है, अल्लाह की जात बड़ी शफीक है। इन मदरसों की बरकत से अल्लाह जरूर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। आखिर में मैं मेरे भाइयों 2 अशार जो सारे बयान का खुलासा है सुनाकर मैं दुआ पढ़ता हूं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, बहुत तवज्जो के साथ, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा,
آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، کہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائیں گا، تو پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ آخری شعر بہت اچھا ہے۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ہزاروں بچوں کو مار ڈالا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی لاش پڑی ہے کہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم مخلوق پہ کرتا رہا، پھر کیا ہوا؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مدرسے کو، اور مولانا یوسف صاحب میں کہوں گا کہ نورا بھائی کو تو قیامت کے دن پورا سابڑی کھڑا ہو جائے گا، کوئی کہے گا کہ میرا ابا ہے، کوئی کہے گا کہ میرا چچا ہے، کوئی کہے گا کہ میرا دادا ہے۔ اللہ نے کیا معلوم کون سی آمین ان کی قبول کی ہے، اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، ایسے لوگوں کی اللہ خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اساتذہ کا انعام دیا جا رہا ہے، قاری صاحب کے ہاتھ سے وصول کرے مولانا شکیل صاحب، حافظ ایاز صاحب، حافظ عرفان صاحب، مؤذنہ عرفان، ماشاءاللہ بیٹا۔ مولانا عمران ہمارے امام صاحب ہے، ان کو نورا بھائی کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے، مولانا عمران پارکھیتی صاحب۔ وجزاکم اللہ احسن جزا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی مفید باتیں کی، اللہ پاک ان سے خوب کام لے۔ رفیق محترم جمعیت کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے بہت ہی خیر خواہی اور بہت ہی کام کرتے ہیں، اور بہت بڑا کام ہے حضرت کا۔ بعض مرتبہ مجھ سے ملاقات بھی نہیں ہوتی ساتھ میں رہنے کے باوجود، کبھی نکاح پڑھانا تھا، کبھی طلاق کے مسئلے، اور کبھی سوشل ورکر۔ اللہ رب العالمین کم عمری کے اندر ان سے بہت بڑی خدمت لی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ بہت بڑا کام لیں، اور اللہ رب العالمین آخرت میں ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمائے۔ دعا پر جلسے کا اختتام فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین۔ اے اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، اے اللہ ہم خطا کار سیاہ کار تیرے دربار کے قراری مجرم ہیں۔ اے اللہ
ہم جیسے بھی ہیں بندے آپ کے ہیں، بندیاں آپ کی ہیں، سجدہ تو آپ ہی کو کرتے ہیں۔ او میرے اللہ، آج کتنے خوش ہو گئے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چھوٹے چھوٹے مکان ہے، اے اللہ رہنے کا بڑا گھر بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی مزدوری کرنے والوں کے بچے، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے آئے تھے۔ او میرے اللہ ہماری اولادوں کو گناہوں میں پھنسنے سے پہلے اے اللہ انہیں نیک ہدایت عطا فرما دے۔ مالک اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے جان و مال کی، اس کے عزت اور آبرو کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے ایمان اور اعمال کی پوری حفاظت فرما۔ او اللہ ہم جب صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سوتے ہیں فجر کے بعد، تب یہ ہماری بہن ہمارا بھائی اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے گھروں کا کام آگے پیچھے کر کے ہمارے بچوں کو اسلام سکھانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایمان بتانے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جنت کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، یہ ہماری آخرت بنانے آ رہے ہیں۔ میرے مالک ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیجئے۔ بہت مبارک مجمع ہے، مسجد کا نورانی ماحول کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ آنے والا مہینہ بہت مقدس ہے۔ میرے مالک جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ جس لائن سے مدد اور تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دے، بہترین تعاون عطا فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ میرے بھائی اور اے اللہ میرے صحیح مربی اے اللہ مولانا یوسف کو اس کی نگرانی کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، حسد سے، عداوت سے، کینہ کپٹ سے، بری محبتوں سے اللہ حفاظت فرما۔ رب کریم میں نے اپنی گنہگار زبان سے مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شایان شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔